الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین اسلامی خواتین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دعا اور استغفار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کو سید السحور، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اب جو آدمی یہ رحمت بھرا مہینہ پا کر کے اللہ کی عبادت نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، غرض یہ کہ رمضان کے مہینے کی کوئی قدر نہ کرے، جس طریقے سے ہماری زندگی باقی 11 مہینے اللہ کی نافرمانی میں، باقی 11 مہینے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، باقی 11 مہینے ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اگر یہی حال رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رہا کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ پا کر کے ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، رمضان المبارک کی قدر نہ کریں، رمضان کے مہینے کی قدر نہ کریں، تو دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اگر رمضان کے روزوں سے کھلواڑ کرے، رمضان کے مہینے سے کھلواڑ کرے، تو دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رغم انف رجل، آپ نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ آدمی مٹ جائے، ذکرت فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام آئے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑھے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جب بھی محمد آئے، جب بھی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر سلام نہ پڑھے، میرے اوپر درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے، وہ آدمی بھی خاک، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ رمضان کا مہینہ پالے، وہ رمضان کا مہینہ پالے، اور رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی وہ آدمی اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور جبرائیل امین کی آمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی، آمین کہا، اور کہا اللہ رب العالمین میری اس دعا کو قبول کرے کہ ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کا روزہ، رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، ایسا آدمی برباد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا فمن رغب، آپ نے بیان فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی قدر والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نصیب والے ہیں کہ 2022 کے اندر ہم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہماری زندگی کو باقی رکھا اور ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا۔ ہم نصیب والے ہیں، ورنہ 2 سال 2020 میں اور 2021 میں آپ نے دیکھ لیا کرونا جیسی مہلک بیماری کے اندر کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کتنے لوگ کرونا جیسی مہلک بیماری کی چپیٹ میں آ کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، اور 2022 کے رمضان المبارک کے اندر وہ آج ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں ہم اور آپ کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور زندگی میں موقع دیا ہے نیک اعمال کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنے کا۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں، اے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والوں، اے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والوں، اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، اے روزوں کا اہتمام کرنے والوں، اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں، اے اللہ کو یاد کرنے والوں، یا باغی الخیر اقبل، یہ تیرا مہینہ آ گیا ہے، تیرا مہینہ آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَكْثِرْ، اور ہر رات کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ندا اور یہ آواز لگائی جاتی ہے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے،
اے گناہ کے کام کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے، اے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرنے والے، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، تو اس مہینے سے پیچھے ہٹ جا۔ میرے بھائیوں غور کرو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کچھ نیکی کرتے ہیں، کچھ ایسی نیکی کرتے ہیں جو سال کے پورے مہینے میں ہم نیکی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے ہمیں ان نیکیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی نیکی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ رمضان کا روزہ یہ کوئی نفل روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ یہ کوئی سنت روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ یہ کوئی مستحب روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ یہ کوئی واجب روزہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا روزہ یہ فرض روزہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تمہارے اوپر یہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی اے میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری امت کے لوگوں روزے کا بدلہ جانتے ہو کیا ہے؟ روزہ کتنی بڑی نیکی ہے جانتے ہو کیا ہے؟ روزے کا درجہ، روزے کا مقام، روزے کی ویلو اللہ کی نظر میں کیا ہے تم جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیجئے، آپ دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیجئے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں اس روزے کا انعام، اس روزے کا بدلہ کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دوں گا۔ میرے بھائیوں روزہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا ثواب، روزے کی نیکی اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ نے روزے کا اتنا بڑا اجر بیان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کل قیامت کے دن میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا اور میں اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے روزے کا ثواب، روزے کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر ریا اور نمود کی گنجائش ہو سکتی ہے، انسان لمبا رکوع کر رہا ہے، لمبا سجدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کو دکھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ محلے والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دولت دی ہے، ایک انسان بہت بڑا مالدار ہے، وہ اپنے پیسے کو بغیر سوچے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار کہلوانا چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر کے حج جیسی عظیم عبادت کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حج اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حاجی کہلوانے کے لیے حج پہ جا رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کا گلا سوکھا جا رہا ہے، انسان کو پیاس کا احساس ہو رہا ہے، لیکن بندہ یہ کہہ دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ یہ رمضان المبارک کا جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے پر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے گا،
ہم اللہ رب العالمین سے ثواب چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ آج مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ کمی اور کوتاہی بہت تیزی کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم لوگ مبارک پور کے اندر، سٹیاؤں کے اندر، اعظم گڑھ کے اندر، محمد آباد کے اندر جا کر کے ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی دن کے اندر لنچ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے چائے پانی اور ناشتہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اتنی ساری فضیلت ہونے کے باوجود بھی آج ہم رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں دوسری نیکی یہ کرنی ہے، نفل نمازوں کے اندر سب سے افضل نماز اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز رکھی ہے، قیام اللیل کی نماز رکھی ہے، تراویح جسے کہا جاتا ہے، یہ سب نمازیں ایک ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ امام صاحب حافظ جی مصلی پر کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز ایک مہینہ قرآن سناتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز کو ترک نہ کریں، تراویح کی نماز کو ترک نہ کریں، بلکہ ایک مہینہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس بندے نے بھی، جس مرد نے بھی، جس جوان نے بھی، جس ماں بہن اور بیٹی نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ امام صاحب نے تراویح کی نماز مکمل کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیام اللیلۃ، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز آپ کتنی پڑھ رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اس کا ثواب اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ پوری رات تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، تراویح کی نماز میں یہ سستی، یہ کوتاہی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کے گپ سپ کی باتیں کرتے ہیں، تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، تراویح کی نماز چھوڑ کر کے ہم گلیوں میں، محلے میں بیٹھ کر کے ہم لوگ چیخ و پکار کی آوازیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر تیسری نیکی آپ یہ بھی کریے کہ اذان جیسے ہو جائے، ہر فرض نماز کے بعد آپ لوگ فوراً مسجد کے اندر آ جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اذان کے وقت مسجد کے اندر آئیں گے تو آپ کو سنت کی نماز پڑھنے کا، آپ کو سنت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يرد بین الاذان والاقامہ، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب ہم آئیں گے سنت سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ دعائیں کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ رب العالمین اس ٹائم کی دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر ہم ایک نیکی اور کریں، رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی ہم اور کریں، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ سحری کھایا کرو، سحری کا اہتمام کیا کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ آج ہمارے مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر آج ہمارے نوجوان رات کو 2 بجے، رات کو 3 بجے، رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے تک سوتے ہیں، اور سحری کے ٹائم میں جب ہمارے گھر کی بہنیں اور ہماری مائیں ان کو جگاتی ہے تو سحری کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہود اور نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے۔ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، نصارہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تسحروا فإن فی السحور البرکہ، تم سحری کھایا کرو، تم سحری کھا کر کے روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ آپ کے دل سے نکلا ہوا یہ جملہ آپ کے زندگی کے سارے گناہ کو بھی معاف کرا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر ماں بہن اور بیٹی کو یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہتا ہے، لیکن ہماری لاپرواہی، ہماری سستی، پورا دن نکل جا رہا ہے لیکن ہماری زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آخرت کے خزانے میں سے ایک بہت بڑا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کے اندر ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، دنیا کے اندر ہم پیسوں کا خزانہ بناتے ہیں، پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ بینک بیلنس کی کیا قیمت، اس بینک بیلنس کی کیا ویلو؟ میرے بھائیوں، آخرت کا بینک بیلنس، آخرت کا خزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اپنی زبان پر رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیوں، کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں ہماری زندگی کے اندر برکت دے، اللہ دنیا کے اندر ہمارے کاروبار کے اندر برکت دے، اللہ دنیا کے اندر ہماری اولاد کے اندر سکون دے، اللہ ہماری زندگی کے اندر سکون دے، اللہ ہمیں حلال رزق دے، دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دے، آخرت کے اندر بھی عزت دے۔ تو یہ دعا میرے بھائیوں یاد کر لو اور ہر وقت یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا کی بھلائی بھی مجھے دے دے، اور آخرت کے اندر آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی، سب سے بڑی بھلائی جنت الفردوس ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے آخرت کی بھلائی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی جنت الفردوس اللہ سے مانگا کرو، وقنا عذاب النار۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اے اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بچا لے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر ہم ضرور عمرہ کریں۔ بہت سارے بھائی سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں، کویت کے اندر رہتے ہیں، قطر کے اندر رہتے ہیں، عمان کے اندر رہتے ہیں، ریاض اور جدہ جیسے شہروں کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق اور طاقت دی ہے تو ہم رمضان کے اندر عمرہ کرنے ضرور جائیں۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے یہ نصیحت کی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اے عورت،
اگر زندگی میں کبھی تجھے موقع ملے عمرہ کرنے کا تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا۔ کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ وفی روایت، ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجۃ معی، میرے ساتھ عمرہ کرنے کا، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ بتائیے اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز آنا ہمارے لیے جنت کے اندر ایک محل بن جائے، روز آنا جنت کے اندر محل بن جائے۔ دنیا کے اندر آج کم کمانے والا آدمی، مزدور آدمی آج زمین نہیں خرید سکتا ہے۔ کم کمانے والا آدمی آج ایک خوبصورت مکان نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر ہم بناتے بھی ہیں تو آج ہمارے ماں باپ کی پوری عمر نکل جاتی ہے، لیکن ایک مکان، ایک گھر رہنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہمارے لیے روز آنا ایک محل بن جائے تو 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت نمازوں کی آپ پابندی کریے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم و لیلۃ بنى اللہ بہن بیت فی الجنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس آدمی نے، جس مرد نے، جس عورت نے، جس جوان نے 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت نمازوں کی پابندی کر لی، روزانہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اربع قبل الظہر۔ آپ نے بیان فرمایا 4 رکعت ظہر کی فرض نماز سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی فرض نماز سے پہلے، 6 رکعت، 2 رکعت مغرب کی نماز سے پہلے، 8 رکعت، 2 رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد، 10 رکعت اور 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعت جس نے اس کی حفاظت کی، جس نے اس کی پابندی کی، اس کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے 12 رکعت کی پابندی کی، روزانہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین روزانہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ورنہ ہماری سانسیں کب رک جائے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو مانگا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، جب اللہ نے ان کو جنت سے نکالا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ، گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زبان پر چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ 2 جملے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور 2 جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے ہلکے ہیں، کتنے آسان ہیں، ہم چلتے پھرتے ان جملوں کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم سب کو اے اللہ رمضان المبارک کے مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے اپنا ذکر، اپنی تسبیح، اے اللہ تو اپنے آپ کو یاد کرنے والا ہم سب کو تو بنا دے۔ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں سارے مسلمان کا اللہ تو مغفرت فرما دے۔ رب العالمین جتنے مومن مرد ہیں سب کو تو معاف فرما دے، جتنی مومنہ عورتیں ہیں اے اللہ سب کو تو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں، ہمارے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر سکون عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کے اندر امن عطا فرما، اے اللہ دنیا کے اندر سکون اور امن عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت پریشانی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔